اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ رات سے دن ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ یہ 6 دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہے۔ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ہفتے والے دن کہتے ہیں کوئی تخلیق نہیں ہوئی، اس لیے اس کو یوم السبت کہا جاتا ہے، کیونکہ سبت کے معنی ہے قطع، یعنی کاٹنے کے ہیں، یعنی اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا، رک گیا۔ پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا دن۔ پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا دن جو طلوع شمس سے شروع ہوتا ہے اور غروب شمس پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی سورج کے نکلنے سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے ڈوبنے پر ختم ہو جاتا ہے، یا یہ دن 1000 سال کے برابر ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کے دن کی گنتی ہے، یا جس طرح قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے۔ بظاہر یہ دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو اس وقت سورج چاند کا یہ نظام ہی نہیں تھا، آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد ہی یہ نظام قائم ہوا۔ دوسرے یہ عالم بالا کا واقعہ ہے جس کو دنیا سے کوئی نسبت نہیں ہے، اس لیے اس دن کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تو کن سے سب کچھ پیدا کر سکتا ہے، اس کے باوجود اس نے ہر چیز کو الگ الگ درجہ و درجہ سلسلہ وار بنایا، اس کی بھی اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تاہم بعض علماء نے اس کی ایک حکمت لوگوں کو آرام، وقار اور تدریج، یعنی سلسلہ وار کے ساتھ کام کرنے کا سبق دینا بتلائی ہے۔ واللہ اعلم۔ یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستقر ٹھہرا ہے، لیکن کس طرح، کس کیفیت کے ساتھ، اسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کسی کے ساتھ تشبیہی اور نہ ہی کسی کے ساتھ تشبیہی دے سکتے ہیں۔ نعیم بن حماد کا قول ہے کہ جو اللہ کی تخلیق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے بھی کفر کیا، اور جس نے اللہ کی اپنے بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا۔ اور اللہ کے بارے میں یا اس کی یا اس کے رسول کی بات کو بیان کرنا تشبیہ نہیں ہے۔ اس لیے جو باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نص یعنی قطعی حکم سے ثابت ہیں اس پر بلا تعویل اور بلا کیف و تشبیہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ حسیسہ کے معنی ہے نہایت تیزی سے، اور مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فوراً آ جاتا ہے، یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی فوراً غائب ہو جاتی ہے، اور رات آتی ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے اور سب دور و نزدیک سیاہی، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کے اور چپکے چپکے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اور دنیا میں اس کے بعد کی اس کی درستی کر دی گئی ہے، فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ ان آیات میں 4 چیزوں کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے آہوزاری اور خفیہ طریقے سے دعا کی جائے، جس طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی آواز پست رکھو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا
نہ غائب، وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے۔ صحیح بخاری۔ نمبر 2، دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعا نہ کی جائے۔ نمبر 3، اصلاح کے بعد فساد نہ مچایا جائے، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے۔ نمبر 4، اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو۔ اس طریقے سے دعا کرنے والے محسنین ہیں، یقیناً اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآنی آیات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔